اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ آج کے دن کا سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑی دعوت اور سب سے بڑا نعرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، وہ اللہ کی بڑھائی۔ عید کے لیے نکلنے سے لے کر عیدگاہ جانے تک، اور عیدگاہ میں بھی جب موقع مل جائے اللہ کی بڑھائی کو بیان کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب عید پڑھ کے نکلو تو گھر پہنچتے تک اللہ کی بڑھائی کو بیان کرو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس بڑے نے ہمیں بڑا مہینہ عطا کیا، اس بڑے نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی بڑی کلام قرآن پاک عطا فرمائی۔ اس بڑے نے اس ماہ مبارک میں اپنی بڑی نعمت جنت ہمیں نصیب فرمائی۔ اس بڑے نے اس مہینے میں اپنی سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی تھی، اور وہ نعمت ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مہینے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ وہ بڑا اس مہینے میں اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی محبتوں کی نشانیاں ہیں کہ اس بڑے مہینے میں وہ جہنم کو بند کر دیتا ہے، اس بڑے مہینے میں وہ جنت کو کھول دیتا ہے، اور اس بڑے مہینے میں کلمہ پڑھنے والے کو موت آتی ہے تو اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اس بڑے نے اس مہینے میں ہمیں بڑی رات عطا کی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس بڑے نے ہمیں ایک اور رات اس مہینے میں عطا کی کہ جس رات کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے مہینے میں جتنے بندوں کی بخشش ہوتی ہے، اس ایک رات میں اتنے بندوں کے برابر اللہ پاک بخشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ قانون دنیا ہے کہ مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی، وہ اس ماہ مبارک کی آخری رات ہے کہ جو لیلۃ القدر سے بھی اللہ کے ہاں بڑی ہوتی ہے کہ پورے رمضان کے برابر اللہ پاک اس ایک رات میں بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ 10ویں سپارے میں آتا ہے قرآن میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی دن سے اللہ پاک نے
سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ یہ ہمارا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے یہ اللہ کے بنائے ہوئے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے دنیا کی ہر قوم نے اپنے سال کے کیلنڈر کے 12 مہینے بنائے۔ ہندو نے بھی 12 مہینے بنائے ہوئے، کرسچن نے بھی 12 مہینے بنائے ہوئے، بدھسٹ نے بھی سال کے 12 مہینے بنائے ہوئے، زرتشت والوں نے بھی کیلنڈر کے سال کے 12 مہینے بنائے ہوئے، حتیٰ کہ یہودیوں نے بھی اپنے کیلنڈر میں سال کے 12 مہینے بنائے۔ اب ان 12 مہینوں کے نام بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے رکھے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھے۔ ہمارا ذہن ادھر جاتا ہے کہ قرآن پاک کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کو تو اس وقت سے منتخب کر رکھا ہے جب ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک سورت ہے قرآن میں جس کو سورت الرحمن کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی 40,000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنے عرش پہ بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ ایک امت آئے گی جس کو میں یہ سورت دوں گا، میں اپنا کلام دوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کتنی قسمت والی وہ قوم ہوگی، کتنی قسمت والی وہ امت ہوگی کہ جس امت کو اللہ پاک ایسا قرآن دے گا اور ایسی کلام دے گا۔ بلکہ بعض علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی روحوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام کی روح جلالی تھی۔ یہ جلال بھی میرے اللہ کی صفت ہے، جمال بھی میرے اللہ کی صفت ہے۔ کبھی کبھی کسی بندے پر جلال کی صفت پڑ جاتی ہے تو وہ غصے والا بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی کسی بندے پر اللہ پاک کی جمال کی صفت پڑ جاتی ہے تو وہ بندہ پیارا میٹھا بن جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معز اور مذل یہ بھی دونوں اللہ کے نام ہیں۔ معز کا معنی ہے عزت دینے والا، مذل کا معنی ہے ذلیل اور رسوا کرنے والا۔ یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ کبھی کبھی راہ چلتے بندے پر اللہ کی معز کی نام کی تجلی پڑ جاتی ہے تو وہ بندہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ وہ بندہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی مذل کی تجلی کسی پر پڑ جاتی ہے تو وہ سونے کو بھی ہاتھ لگا لے تو مٹی بن جاتی ہے۔ چلتے چلتے کاروبار اس کے ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ناموں کی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نام کی ایسی تجلی پڑتی ہے تو شیطان ہمیں سکھا دیتا ہے کہ کسی نے تم پہ جادو کر دیا، اور جادو بھی کس نے کیا ہے؟ بھائی نے کیا ہے، بھابھی نے کیا ہے، بہن نے کیا ہے۔ اب وہ شیطان کے سبق کے پیچھے انسان چل پڑتا، سوچتا نہیں کہ یہ میرے اوپر اللہ کے ناموں کی تجلیاں پڑی ہیں اور یہ فیصلے اللہ کے ہوتے کہ اللہ جب عزت دینے پہ آتا ہے کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا، جب اللہ پاک کسی کے کاروبار کو ٹھپ کرنے پہ آتا ہے تو کوئی اس کے کاروبار کو کھول نہیں سکتا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا
کہ ان 12 مہینوں کے نام اللہ نے رکھے اس لیے کہ رمضان تو اس وقت سے تھا جب ابھی آدم علیہ السلام گارے میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ جب 12 مہینے بنائے ہی اللہ نے ہیں تو اللہ نے کوئی چیز تو بغیر نام کے پیدا ہی نہیں کی. اللہ نے سورج کو بنایا، اس کو شمس کا نام دیا. اللہ نے چاند کو بنایا، اس کو قمر کا نام دیا. اللہ نے ستاروں کو بنایا، ان کو نجوم کا نام دیا. اللہ نے آسمان بنائے تو اللہ نے ان کو سما کا نام دیا. اللہ نے زمین بچھائی تو اس کو ارض کا نام دیا. اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ نے ہمیں انسان کا نام دیا. اللہ نے فرشتوں کو بنایا تو ان کو ملائک کا نام دیا. اللہ پاک نے آگ سے ایک مخلوق کو پیدا کیا تو اس کو جنوں کا نام دیا. اب دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب وہ بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے قدرتی طور پر اس کی زبان سے اللہ پاک اس کی ماں کا نام نکالتا ہے اور اس کے ابا کا نام نکالتا ہے، اس کے دادا دادی کا نام نکالتا ہے. اب یہ اس کی گھٹی اور فطرت میں کون ڈالتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا ابا ہے. حتیٰ کہ جانوروں کے بچوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ پاک وہ تمیز ڈالتا ہے. آج گھر کا آدمی بچے کو اٹھائے تو بچہ نہیں روتا، پرایا آدمی بچے کو ہاتھ لگا لے تو بچہ رونا شروع کر دیتا. اس کی گھٹی اور فطرت میں کون ڈالتا ہے کہ یہ تیرا اپنا ہے، یہ تیرا پرایا ہے. معلوم ہوتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی اور اب بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکریاں تھیں تو آپ نے بکریوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گدھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کے بھی نام رکھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر خچر تھے تو آپ نے خچروں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تلواریں تھیں تو آپ نے تلواروں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نیزے تھے تو آپ نے نیزوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے. حتیٰ کہ آپ کی تھیلی جس کے اندر آپ سرما، شیشہ، کینچی، تیل، خوشبو ڈال کے رکھتے، جہاں سفر پہ جاتے ساتھ ہوتی، آپ نے اس تھیلی کا بھی نام رکھا ہوا تھا. گھر کی ایک ایک چیز کا نام رکھا ہوا تھا. یہ آج بھی سنت ہے. ہمارے گھر میں بکریاں ہم نام نہیں رکھتے، بھینسیں ہوتی ہیں ہم نام نہیں رکھتے، گائے ہوتی ہے نام نہیں رکھتے. حضور کے گھر گھوڑے تھے، آپ نے گھوڑوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے، گدھوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے، خچر کا بھی نام رکھا ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو بھی ان کے ناموں سے بلاتے تھے. کسی کو نام سے بلانا وہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. اللہ پاک نے قرآن میں جہاں بھی ہمیں مخاطب کیا، اللہ نے ہمیں یا تو کہا یا ایھا الناس، لوگو، اے انسانوں، اور اس سے بھی اللہ پاک کی رحمت اور آگے بڑھی تو اللہ پاک نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کے مخاطب کیا. پرانے جتنے نبیوں کو اللہ قرآن میں قصے آتے ہیں جب مخاطب کرتے ہیں تو نبیوں کو نام سے پکارتے ہیں. یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یوسف، یا یعقوب، نام ہیں نبیوں کے، اللہ نام سے پکار رہا ہے. ایک کملی والے کی ذات ہے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے قرآن میں کہیں بھی نام سے نہیں پکارا. یا تو کہا یا ایھا المزمل، یا کہا یا ایھا المدثر، یا کہا یاسین، یا کہا والضحیٰ، یا کہا الم نشرح لک صدرک. کہیں حضور کے دانتوں کا ذکر آیا، کہیں زلفوں کا نام آیا، کہیں چہرے کا نام آیا، کہیں ہونٹوں کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پورے قرآن میں باقی ہر نبی کو نام سے پکارا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نسبتوں سے پکارا ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب کے اندر آج بھی نسبت چلتی ہے، اکیلا کسی کا نام نہیں ہوتا.
عبداللہ ہے کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ ابن عبدالعزیز لکھنا پڑے گا۔ محمد ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ محمد ابن عبداللہ لکھنا پڑے گا۔ جب تک باپ کی نسبت نہ ہو اس وقت تک بیٹے کو نام سے نہیں پکارا جاتا۔ یہ ہماری قومیں ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک دستور بن گیا کہ ہم اکیلا بچے کا نام رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ کہیں اس کو فارم فل کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کو اپنے ابے کے نام کے بھی اسپیلنگ نہیں آتے کہ میرے ابا کے نام کے اسپیلنگ کیا ہوں گے، اس لیے کہ لکھنے کی عادت نہیں، تعارف کی عادت نہیں کہ میں بتاؤں کس کا بیٹا ہوں۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا۔ خیر، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان 12 مہینوں کے نام اللہ نے رکھے، اور ان 12 مہینوں سے اللہ پاک نے 4 مہینوں کو بہت عزت والا بنایا، حرمت والا بنایا۔ اور اللہ کی شان ہے ان 4 مہینوں میں رمضان کا نام نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ رجب یہ عزت والا مہینہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ ذی القعدہ یہ عزت والا مہینہ ہے، جو اس چاند سے اگلا چاند آئے گا، پھر اس سے اگلا چاند آئے گا ذی الحجہ، جو حج کا مہینہ ہے، وہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے جس کو محرم کہتے ہیں، وہ عزت والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اللہ کی شان ہے سب سے بڑا سردار مہینوں کا، سب سے بڑی عظمت اور شان والا مہینہ وہ رمضان المبارک ہے۔ لیکن منہا اربعۃ حرم، قرآن نے جہاں 4 عزت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے ان مہینوں کے اندر رمضان کو نہیں گنا گیا۔ میں نے حضرت مکی صاحب مدد اللہ سے مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حضرت آج تک مجھے کسی سے پوچھنے کا موقع بھی نہیں ملا، نہ میری سمجھ میں آیا ہے کہ عزت والا مہینہ تو رمضان ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن آیا، اس میں مسلمانوں کو جنت ملی ہے، جہنم بند کر دی گئی ہے، لیلۃ القدر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، جنگ بدر ہوتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اور ویسے ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا بادشاہ مہینہ، تو ان 4 مہینے جو عزت والے ہیں ان کے اندر اس کا نام کیوں نہیں؟ تو مکی صاحب نے مجھے ایک بڑی عجیب بات سمجھائی، کہنے لگے قاری صاحب نام اسی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو لوگ نہ جانتے، جس کا لوگ نام جانتے ہو کہ یہ شان والا ہے، اس کا کہانی سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک گاؤں میں ایک بندہ مشہور ہوتا ہے، اس کے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دوسروں کا تعارف کرانا پڑتا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ لیکن ایک آدمی اتنا مشہور ہوتا ہے کہ روزانہ اس کی اخبارات میں تصویریں چھپتی ہیں، روزانہ اس کو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، ہر بندہ اس کا نام جانتا ہے، ہر بندہ اس کا مرتبہ جانتا ہے، ہر بندہ اس کی عزت اور شان کو جانتا ہے، اس کا تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ رمضان صرف ہمارے لیے تو نہیں آیا، یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا۔ قرآن پاک میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو یہ رمضان تمہارے لیے، لیکن حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد اذلکم شہر عظیم، ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ تمہارے سروں پہ آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مومنین کو بیان نہیں کیا، ایھا الناس، اے لوگو، اس لیے کہ اگر اس مہینے میں علماء نے لکھا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ اگر غیر مسلم بھی مرتا ہے تو اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کریں؟ فرمایا کیا کرنا ہے؟ جہنم بند ہے، کہاں بھیجنا ہے؟ اس کو کچھ دن چھوڑ دو، رکھ دو۔ اس مہینے میں تو اس سے بھی کچھ پوچھنا
حساب کتاب لینا ہمیں شرم آتی ہے، جب رمضان گزر جائے گا پھر پوچھ، اس لیے کہ جہنم بند ہے، یہ جائے گا کہاں بھیجیں گے؟ اور پھر آج کاروباری دنیا میں جہاں اس ماہ مبارک میں مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے تجارت اور بزنس کر کے، وہی غیر مسلم بھی تجارت کر کے بزنس کر کے اس مہینے میں منافع کماتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں غیر مسلموں کی جو ہم اس مہینے میں استعمال کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں۔ میں تو نہیں پیتا کوکا کولا یا سپرائٹ، سیون، بہت کم زندگی میں کبھی 7 اپ کو آدھی سی لے لی تو لے لی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کتنی بوتل چلتی ہے اس مہینے؟ یہ ہانگ کانگ میں دہی فیکٹریاں بنا رہی ہیں، چائنیز کی ہیں، کتنی چلتی ہے؟ دودھ بنا رہی ہیں، کتنا چلتا ہے؟ بے شک روح افزا ہمارے ملک سے آتی ہے، چینی تو یہاں ہے نا، وہ ادھر سے کہیں سے آتی ہے، چائنا سے آتی ہوگی یا کسی اور ملک سے آتی ہو۔ چاول جہاں ہمارے ملک سے آتا ہے اور ملکوں سے بھی آتا ہے۔ ہماری کھانے پینے کی کتنی چیزیں ہیں جو ہم اس مہینے میں استعمال کرتے ہیں، ان سے اللہ پاک کافر کو بھی منافع دیتا ہے، اس میں اللہ پاک مسلمان کو بھی منافع دیتا ہے۔ اور ایک اور بات توجہ سے سنیے گا، جب سورج نکلتا ہے تو اللہ پاک نے کبھی سورج کو یوں نہیں کہا کہ روشنی صرف مسلمان کو دینی ہے، کافر کو نہیں دینی۔ جس طرح وہ میرے گھر میں روشنی دیتا ہے وہ کافر کے گھر میں بھی اسی طرح دیتا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو اللہ پاک نے بادلوں سے کبھی نہیں کہا کہ مسلمان کے گاؤں میں برسنا ہے، کافر کے گاؤں میں نہیں برسنا، میں نے مسلمان کو پانی دینا ہے، کافر کو میں نے نہیں دینا۔ جب اللہ پاک دریاؤں کو بہاتا ہے، جب اللہ پاک سمندر کو کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ پاک نے دریاؤں سے کبھی نہیں کہا کہ صرف مسلمان کی زمین کو سیراب کرنا ہے جا کے۔ سمندر کو اللہ پاک نے کبھی نہیں کہا کہ صرف مسلمان کو مچھلی دینی ہے اور صرف مسلمان کو موتی نکال کے دینے ہیں، مسلمان کو فائدہ دینا ہے، کافر کو نہیں دینا۔ بلکہ دیکھنے میں یوں آتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جتنی بارش کافر کے ملکوں میں ہوتی ہے، جتنا موسم اچھا کافر کو ملکوں میں رہتا ہے رمضان میں، مسلمان کے ملک میں اتنا اچھا رہتا ہی نہیں، وہاں تو گرمی ہی گرمی پڑتی۔ اللہ پاک کے یہاں فرق نہیں ہے۔ اللہ پاک جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کا جو نور ہے، جو مہینہ گزرا، روشنی صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ مسلمان اس سے فائدہ لے۔ یہ روڈ پہ جو گورنمنٹ لائٹیں لگاتی ہے، کیا لائٹوں سے کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان گزرے گا تو روشنی دینی ہے، جب کافر گزرے گا تو نہیں دینی؟ اللہ پاک جب دسترخوان پر بٹھاتا ہے، اپنا رزق تقسیم کرتا ہے، تو اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے دسترخوان پر صرف مسلمان آئے، کافر نہیں آ سکتا، بلکہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کو دسترخوان پر مہمان نہیں آیا تو ڈھونڈنے چل نکلے، کوئی مہمان ڈھونڈ کے آؤں، کھانا اکیلا کیسے کھاؤں؟ تو ایک آدمی مل گیا، لے آئے، ہاتھ دھلائے، دسترخوان پر بٹھایا، کہو پڑھو بسم اللہ۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کو نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں میں تو کافر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے، اٹھا دیا۔ ابھی وہ جوتا پہن کے 4 قدم چلا تھا کہ جبرائیل امین آئے، اللہ نے کہا میرا ابراہیم اس کی عمر 50-60 سال ہو گئی، تو کیسا لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے کہ یہ تیرے دسترخوان پر آج آیا ہے؟ میرے دسترخوان سے یہ 60 سال ہو گیا کھا رہا ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تو کافر ہے، میرا انکار کرنے والا اٹھ جا، میں تجھے نہیں دیتا ہوں۔ رزق دینے میں میرے لیے سارے برابر۔ تو ان مہینوں میں اللہ پاک نے یہ رحمتوں بھرا مہینہ، پیار بھرا مہینہ، محبتوں بھرا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور یہ اللہ کی محبتوں کی نشانی ہے کہ اللہ پاک گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی اس مہینے میں بخش دیتا، گنہگار سے گنہگار کی بھی بخشش ہو جاتی۔
اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں جب میں نے پیار سے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے تو جن پیار کے ہاتھوں سے تم بنائے گئے ہو ان پیار کے ہاتھوں سے تمہیں میں آگ میں ڈالوں کیسے؟ جو آدمی کسی مشینری کو بناتا ہے وہ اپنی مشینری کو خود کبھی آگ نہیں لگاتا. گاڑی بنانے والے، موٹر سائیکل بنانے والے، سائیکل بنانے والے وہ کبھی اپنی گاڑی کو آگ نہیں لگاتے، بلکہ اس کی مشہوریوں کے اشتہار ٹی وی پہ اخبارات میں آتے اور اس کی خوبیاں گنائی جاتی ہیں. انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. قرآن میں کہا گیا خلقت بیدی، ایک ہاتھ سے بھی نہیں، میں نے دونوں ہاتھوں سے تمہیں بنایا. اور قرآن پاک میں ایک جگہ یوں بھی فرمایا گیا، میں نے رمضان میں بھی درس دیتے ہوئے کہا تھا ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا ملے گا، تمہیں سزا دے کے اللہ کو کیا ملے گا. اللہ کی کوئی دشمنی ہے تمہارے ساتھ؟ دشمنی ہوتی تو اللہ تمہیں بناتا کیوں؟ دشمنی ہوتی تو اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا محبوب تمہیں نبی کیوں دیتا؟ قرآن جیسی کلام اللہ تمہیں کیوں دیتا؟ رمضان المبارک جیسا مہینہ اللہ تمہیں کیوں دیتا؟ سحری اور افطاری اللہ تمہیں کیوں دیتا؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، حضور سحری کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بلال آؤ میرے ساتھ برکت والا کھانا کھا لو. ایک تو نبی علیہ السلام کا پیار دیکھی حضرت بلال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کی دعوت دے رہے ہیں. آپ اللہ کے نبی ہیں، پیر و مرشد ہیں، رسول ہیں سارے جہانوں کے. بلال کالے رنگ والا ہے، ہونٹوں کا موٹا ہے، غلام ہے، نوکر ہے، بکنے والا ہے، لوگوں کے گھروں کے کام کرنے والا ہے، غلام ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیار دکھایا قیامت تک آنے والی امت کو کہ جس طرح اللہ کی نظروں میں ہم سارے برابر ہیں اسی طرح اللہ کے رسول کی نظروں میں بھی سارے برابر ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ برکت والا کھانا کھا لو. حالانکہ ہر کھانا برکت والا ہوتا ہے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیں یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کے کھا لیں تو اللہ کھانے میں برکت ڈالتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے گھر کا کھانا اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا اور پھر سحری کا کھانا اور پھر مسجد کے اندر بیٹھ کر حضور کے ساتھ کھانا اور اسی پلیٹ کے اندر جس پلیٹ میں حضور کھا رہے ہیں اسی پلیٹ سے کھانا، یہ کتنی برکتیں اس ایک کھانے کے اندر جمع ہو جاتی. تو میرے دوستو اس ماہ مبارک کو عظمتیں دیکھیے کہ اللہ پاک نے کھانے کو بھی برکت بنایا. اور اس سے اگلی برکت دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی 11 مہینے ولا تسرفوا، اگر حد سے زیادہ کھاؤ گے یا حد سے زیادہ فضول خرچی کرو گے، بچوں پر بھی، گھر میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، انہ لا یحب المسرفین، اللہ ایسے فضول خرچ سے محبت نہیں کرتا. اس کا حساب دینا. لیکن رمضان المبارک میں افطاری میں جتنا بھی خرچ کرو، بچوں پر جتنا بھی خرچ کرو، سونے کے نوالے کھلا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کا کوئی حساب نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ خود اس مہینے میں مسلمان کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے. تو اگر تم اپنے بچوں کے رزق میں وسیلہ، چونکہ تم ہو، دیکھو ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وسیلہ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ہم پیدا ہوتے ہیں. بارش اللہ پیدا کرتا ہے لیکن بادلوں کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. ہاں مدتوں کبھی شاید کبھی نظر آئی ہو کہ بادل نہیں، دھوپ نکلی بھی ہے تو بارش کے قطرے برس جائے. اسی طرح اللہ تک جانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک نے بندوں اور اپنے درمیان میں نبیوں کو وسیلہ رکھا ہے کہ ہم نے اللہ کا نام نبیوں سے سیکھا ہے، ہم نے جنت جہنم کا پیغام نبیوں سے لیا ہے، ہم نے رمضان المبارک کی عظمتوں کا درس نبیوں سے لیا ہے.
علماء سے لیا ہے، اولیاء سے لیا ہے۔ اگر نبی ہمیں نہ بتاتے، اگر علماء اولیاء ہمیں نہ بتاتے، یہی عید کا دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے کہ تمہاری خوشی کے دن کیا ہے۔ اچھا، آپ نے، میں ایک آخری بات کروں، وقت ہو رہا ہے۔ یہ رمضان کے گزر جانے پر آپ عید منا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہوا۔ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے کہ یارو اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن ہمیں حکم دیا کہ خوشی بناؤ۔ مہمان جب گھر سے جاتا ہے تو رشتہ دار روتے ہیں۔ آپ جب پاکستان جاتے ہیں، جب آنے لگتے ہیں تو ماں بھی رو رہی ہوتی، بہنیں بھی رو رہی ہوتی، بیوی بھی رو رہی ہوتی، بچے بھی رو رہے ہوتے، حالانکہ آپ 6 مہینے گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہوا، لیکن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ رمضان کے جانے پر خوشی نہیں، ہم نادان ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ یہ خوشی تو رمضان کے پانے کی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے رمضان کو پایا ہے۔ رمضان کے جانے کی خوشی نہیں، یہ خوشی پانے کی رکھی گئی ہے کہ کچھ قسمت ایسے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ پایا ہے، کچھ قسمت والے ایسے ہیں جنہوں نے کچھ مہینہ، کچھ دن پایا ہے، کچھ قسمت والے ایسے ہیں جنہوں نے پوری مہینے کی راتوں کو قرآن سنا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ راتوں میں سنا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ سنایا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ راتوں میں سنایا ہے۔ اللہ ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے اور میرے، یہ اللہ پر ہے۔ اگر کسی نے سارے روزے نہیں رکھے، ایک روزہ رکھا ہے، وہ بخشنے پہ آ جائے تو اس کو بخش دے، اس لیے کہ یہ کھاتا اس کا ہے، آپ کا اور میرا نہیں ہے۔ آپ اور میں اللہ نہ کرے ساری زندگی ایمان پہ گزارتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کفر پہ موت دے دے تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح ایک بندہ ساری زندگی کفر پہ گزارتا ہے، لیکن اللہ پاک چاہے تو اس کو ایمان کی زندگی دے دے، ایمان کی موت دے دے، اس کو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اکثر طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ قانون خداوندی نہیں، لیکن اس کی رحمت کے تقاضے ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی انسان کی شامت اعمال ایسی پڑتی ہے کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر کے اللہ پاک کفر پہ موت دے دیتا، منہ سے کچھ کلمے کفر کے نکل جاتے، عمل کچھ کفر کے کر بیٹھتا ہے، غرور اور تکبر کے کلمے بول بیٹھتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ پاک موت کفر پہ دے دیتا، مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی اللہ پاک طاقت ہی چھین لیتا۔ رشتہ دار کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رشتہ داروں کو چاہیے کہ اسے یوں نہ کہیں کلمہ پڑھ، اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھیں تاکہ تمہارے کلمے کو سن کر وہ کلمہ پڑھے۔ میرے دوستو، یہ پیار اور محبت کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، آمین کہہ دیں کہ یہ راضی ہو کر ہمارے گھروں سے جائے، اور آئندہ بھی اللہ پاک، چونکہ یہ ہمدردی، غمخواری اور پیار اور محبت کا مہینہ تھا، آئندہ بھی اللہ پاک اسی طرح ہمیں آپس میں پیار اور محبت کی دولت نصیب فرمائے۔ میں آخری بات پہ آتا ہوں، ضروری ہے میرے لیے کہنا کہ گزشتہ سے، شاید گزشتہ جمعہ تھا یا گزشتہ جمعے کا بیان کرتے ہوئے میرے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکلے، حالانکہ وہ ارادتاً نہیں، بات پیچھے اور چل رہی تھی۔ کسی دوست نے میری اس پوری تقریر میں سے صرف وہ چند جملے کلپ نکال کر کاٹ چھانٹ کر اگلا پچھلا وہ موبائل فونوں پہ لگا دیا، اس سے میرے کچھ
मुसलमान दोस्त, उनका दिल दुखा। और मैं आपको मिंबर पे बैठा हूँ, मैंने भी जिस वक्त ये कलमा सुना मेरा भी दिल दुखा, ये नहीं कि सिर्फ उनका दुखा। और मैं सोचने लग गया कि मेरे 40 साल खिताबत के ज़माने में आज तक मेरे ज़ुबान से मिंबर पर ऐसा जुमला निकला नहीं, ये कैसे निकल गया। मैं खुद इस पर नादिम था और मेरा इरादा था कि आइंदा ईद आ गई या जुमा आ गया तो मैं अपने इन अल्फाजों को वापस लूँ। लेकिन उसी इरादे के दरमियान में मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ दोस्त, मेरे बच्चे हैं, मैं कोई दुश्मन नहीं किसी का। आलिम दीन से बढ़कर उम्मत का कोई खैर खा नहीं होता। मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं। मैं तो रोजाना इफ्तार में भी तमाम के लिए दुआ करता हूं, लैलतुल कद्र में सब, मैं तो हर वक्त दुआ गो रहता हूं। और मैं तो अब 2-4 साल से हमेशा, आप जो बात सुनने हैं मेरा जुमे वाले दिन जो आते हैं साथी, मैं हमेशा प्यार और मोहब्बत का दर्स देता हूँ। मैंने तो अपनी वो तकरीरें ही छोड़ दी हैं, इसलिए कि जिस दिन से मैं नक्शबंदी सिलसिले बुजुर्गों के साथ जुड़ा हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे हिदायत दी, कारी साहब सिवाय जन्नत के को बयान ही नहीं करना, अल्लाह की रहमत के सिवा को बयान ही नहीं करना। ठीक है जी, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से वो जुमले निकले, हालांकि वो एक मकसद था मेरा पीछे बात करते करते। एक दिन पहले मेरा दिल भी दुखा एक आदमी से, लेकिन बहरहाल मेरे उन दोस्तों ने उन अल्फाज को महसूस किया। वल्लाह मैं कसम खा के कह रहा हूं, मेरा इरादा, मेरी नीयत नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनको उठाने वालों ने, भड़काने वालों ने, लड़ाने वालों ने भड़काया और उनके अपने जज्बात भी थे, यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उस दिन उनसे माजरत भी की और कहा कि मैं जुमे में ईद के बयान में अपने इन अल्फाजों को वापस लूंगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ दोस्तों ने माँ बहन की गालियां भी दी, कत्ल की धमकियां भी दी, मारने की धमकियां भी दी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तेरी दुकानें तेरे मदरसे ईद के बाद हम बंद करा देंगे। मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा भाई बंद कराने वाले पहले भी बड़े आए, आप बंद करा देना। बस इतनी बात कहनी तो माँ बाप की गालियों को शुरू हो, माँ बहन की गालियों को शुरू हो गया। अल्लाह उनका भला करे, उनके जज्बात थे, मैं समझता हूँ। मैं आज आप हजरात के सामने मैंने कभी बातें नहीं कही। अगर मेरे वो साथी को दोस्त उनमें से बैठा है, क्लिप डालिए मेरा मोबाइलों पर, इसके बाद भी अगर कोई, इस सारे मामले को मैं अल्लाह के हवाले कर दूं, सबको अल्लाह के हवाले कर, इसके बाद भी अगर कोई इस बात को उछालता है, बयान करता है, लोगों को वर्गलाता है, आप सारे गवाह हो जाइएगा। और फिर मैं आपको तलब करूंगा, मैं अभी नहीं, मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, छोड़ दिया हमने। लेकिन अगर कोई फिर ज्यादती करता है, फिर आपका हक बनता है कि आप मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हों, मैं आपका इमाम हूं। मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा अगर कत्ल की धमकियां मिली, बाकी रहा कत्ल करना, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आनी, जो बाहर है वो कब्र में नहीं आनी। मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। और अगर कोई यूं कहे कि साहब डरा धमका कर कारी साहब मिंबर छोड़ देगा, मुसल्ला छोड़ देगा, मदरसा छोड़ देगा, नहीं, ये हमने पढ़ा ही नहीं। जो गलती हुई वो हम मानते हैं। मैंने बाद में क्लिप सुना, मुझे नहीं पता था, यकीन जानिए, मिंबर पे बैठो, मैंने तौबा की, अल्लाह मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए। और यकीनन जहां मेरा दिल दुखा है उन भाइयों का भी दुखा है। वो पेपर वाले भी मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस दिन भी कहा, लेकिन नहीं साथी, इसलिए कि कोई थे। मैं आप हजरात को, ये जितने बैठे हैं खैर खां हैं मदरसों के, ये समझ लीजिएगा,
کہ اگر ان دھمکیوں سے میری آواز کو کوئی دبانا چاہتا ہے، قرآن سنانے سے کوئی روکنا چاہتا ہے، مدرسوں کو بند کرنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیں۔ مدرسے بند، مدرسے اس کا نام نہیں ہوتا کہ کسی بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں تو مدرسہ ہے، مدرسہ تو یہاں ہے۔ اگر میں آپ کے دلوں میں ہوں، آپ میرے دل میں ہیں، تو یہ مدرسہ ہے۔ بلڈنگ نہیں بھی ہوتی تو ہم سڑک پہ بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ لیکن بہرحال وہ ساتھی جو ان ساتھیوں کو بتانے والے ہیں، میری طرف سے پیغام دے دیں، موبائلوں پہ آپ ڈالیں کہ قاری صاحب نے یوں کہہ دیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ، میں حق رکھتا ہوں میں پولیس میں رپورٹ کراؤں، میں حق رکھتا ہوں میں آپ سے کہوں، اور پھر اگر کسی ٹائم بھی آپ کو آواز دینی پڑی تو پھر میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میری آواز پر آ جائیں۔ جتنے ساتھی ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے کہ ان لوگوں کو یہ نہ ہو کہ ہم نے دھمکا دیا، دھمکی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کو، میرے دوستوں کو ٹیلی فونوں پہ گالیاں، اننون، اس طرح کام نہیں چلتے۔ پیار اور محبت، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، نبیوں کی ذات کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اگر خطا ہو گئی تو میں معافی بھی اپنی اس خطا پہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، صفوں کو درست کریں۔ عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ امام اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں آپ نے بھی سبحانک اللہم پڑھنا۔ سبحانک اللہم کے بعد امام 3 بار تکبیر کہتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، آپ نے بھی ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ 3 تکبیروں کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ فتح پڑھتا ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں۔ دوسری رکعت میں امام الحمدللہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، پھر رکوع سے پہلے اسی طرح 3 دفعہ تکبیریں کہنی ہیں، پھر چوتھی تکبیر کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے۔ نیت کر لیں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بمیں 6 تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، آپ نیت کر لیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته قال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عملا قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما أحكام من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبلها. نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الأولى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. بسم الله. الله أكبر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى.
अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा दम्मिरिल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। मैंने हदीस पढ़ी, मैं तर्जुमा कर देता हूँ। जब बंदे अल्लाह की बढ़ाई करते हुए आते हैं और जाते हैं तो रास्ते में अल्लाह अपने फ़रिश्तों को बिठा देता है। फिर अल्लाह पाक जानते हुए भी फ़रिश्तों से कहता है ये मेरे बंदे क्या कहते जा रहे हैं। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ये तेरी बढ़ाई को बयान करते जा रहे। तो अल्लाह फ़रिश्तों से कहता है कि तुम गवाह हो जाओ, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपनी शान की कसम, मुझे अपने बड़े होने की कसम, मैंने इन सब को बख्श दिया और इनके गुनाहों को मैंने आज नेकियों की सूरत में बदल दिया। इनसे कह दो कि मैंने आज तुम्हें ऐसे कर दिया है जैसे माँ के पेट से निकल के आ जाए। बड़ी अजीब हदीस है, इसलिए आप हजरात जाते वक्त बजाय इसके कि गप्पें लगाते जाएं, फरिश्ते आपकी तकबीर के गवाह बन जाएं। आहिस्ता आहिस्ता तकबीर पढ़ते हुए नौकरी तक या घर तक जहाँ भी आपने जाना है। फिर इंशाअल्लाह जुमा भी है, जुमे में भी इंशाअल्लाह फिर आपने हाजिर होना है। 10-15 मिनट आपके मैंने ज़्यादा ले लिए। दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह ये माह मुबारक जो गुज़र गया रहमतों भरा, अल्लाह हम सब का कबूल फरमा। अगर हमसे पूरे रमज़ान में कहीं कोताही गलती हो गई हो, या अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमा। न जाने आइंदा ज़िंदगी मैं होऊंगा, आप नहीं, कौन होगा। या अल्लाह इसको कबूल कर ले, या अल्लाह इसको कबूल कर ले। या अल्लाह ये जन्नत का महीना था, कुरान के महीना था, प्यार और मोहब्बत का महीना था। अल्लाह जिस तरह हमने इस महीने में कुरान पढ़ा, आइंदा भी हमें कुरान पढ़ने सुनने की तौफीक दे। मेरे दोस्तों, नमाजें सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं थी, बाकी 11 महीने भी इसी तरह फ़र्ज़ हैं। दुआ करें कि अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह हमें इसी तरह प्यार और मोहब्बत जिस तरह रमज़ान में गुजरा है, आप सखी बन के रहे। आइंदा 11 महीने भी अल्लाह पाक आपके ऐसे गुजार दे कि इज़्ज़त करते हुए बड़े छोटे की, प्यार मोहब्बत करते हुए, गाली गलोच चुगली झूठ से बचते हुए अल्लाह पाक आइंदा 11 महीने भी हमें गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह ये जितने तेरे बंदे आए हैं, या अल्लाह इनके रोज़ों को कबूल फरमा, इस महीने की सारी इबादत को मंजूर व मकबूल फरमा। आइंदा भी इलाहुल आलमीन इसी तरह इनको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब। अल्लाह बीमारों को शिफा दे, या अल्लाह कर्ज़दारों को कर्ज़ से खलासी नसीब फरमा। अल्लाह परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह मेरे वो मुसलमान भाई जिनका मेरी वजह से दिल दुखा है, अल्लाह मैं तुझसे भी माफ़ी मांगता हूँ, उनसे भी कहता हूँ अल्लाह ये दुश्मनियाँ दिलों में पाल लेना, नफ़रतों को पाल लेना, या वो मौलवी लोग जो पीछे लग के नफ़रतों को पैदा कर रहे हैं, लोगों को उभार रहे हैं। मुझे पता है कहाँ कहाँ ये मीटिंगें हुई हैं, पूरी वीडियो हमारे पास आ चुकी है। किस किस मौलवी ने उभारा है, किस किस ने इनको उठाया है, कौन कौन पीछे फ़ायदा उठा रहा है। अल्लाह सबको हम माफ़ कर दे, तो भी इनको माफ़ कर दे। या अल्लाह दिल की, इसलिए कि ये रहमतों भरा महीना था, प्यार भरा महीना था। हम नफ़रतों को नहीं चाहते, हम प्यार और मोहब्बत को चाहते हैं। और आइंदा भी अल्लाह अपने हुक्मों के मुताबिक, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान की अज़मतों के मुताबिक ज़बान से वो जुमले निकालने की तौफीक दे। अल्लाह जो तुझे पसंद हो, तुझे महबूब हो, और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब और पसंद हो। या अल्लाह ये जितने तेरे बंदे आए हैं, इनके आने को कबूल फरमा और इनको ईद की खुशियाँ नसीब फरमा। अल्लाह हर मुसलमान को ईद की खुशियाँ दे। जहाँ आज हैं, जहाँ ईद कल होगी, अल्लाह सबको ईद की खुशियाँ दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरी तरफ से, ख़त्म नबूवत के साथियों की तरफ से, मदरसे के ज़िम्मेदारान उस्तादों की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, तमाम दोस्तों को जितने आए हैं, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो।
یہ سنبھال لیں، یہ سنبھال لیں، یہ سنبھال لیں آپ، بس یہ ہاتھ ملاتے چلیں تاکہ کسی نظر نہیں آ